بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلد بازی کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ آپ بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہوں گے کہ جلد بازی مت کرو کیونکہ جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ واقعتاً جلد بازی کرنا یہ شیطان کا کام ہے، لیکن 5 کام ایسے ہیں جس میں جلد بازی کرنے کو شریعت نے پسند کیا ہے۔ ان میں سے پہلا کام کیا ہے؟ اطعام الطعام اذا حضر الضیف، یعنی جب مہمان آپ کے پاس حاضر ہو جائے تو ان کو کھانا کھلانے میں جلدی کریں۔ مہمانوں کو جلدی کھانا کھلانا یہ شریعت کو پسند ہے، تاخیر کرنے کو شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ اور آج کل تو یہ رواج چل پڑا ہے کہ جب تک تاخیر نہ کریں مہمانوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں۔ آج کل آپ شادی بیاہ میں دیکھتے ہوں گے ٹائم لکھا ہوتا ہے 9 بجے یا 10 بجے اور کھانا کھلاتے ہیں 11-12 بجے۔ تو مہمانوں سے اتنی تاخیر کراتے ہیں کہ وہ انتظار کرتے کرتے وہ تک جاتے ہیں۔ مجھے خود ایک شادی میں بلایا تھا، اپنے آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتاتا ہوں۔ کارڈ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ کھانا 10 بجے اور ہمیں کھانا کھلایا 12 بجے۔ تو اتنی تاخیر، 2 گھنٹے تاخیر سے کھانا کھلایا وہاں پہ لوگوں کو، اور ہم نے جب کھانا کھایا تو گھر پہنچتے پہنچتے 1 بج چکے تھے۔ تو مہمانوں سے اتنی تاخیر کرانا یہ جو ہے شریعت کو ناپسند ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ مہمانوں سے انتظار نہ کرایا جائے، جیسے مہمان حاضر ہو جائے آپ ان کو کھانا کھلا کے فارغ کر دیں۔ تو پہلی چیز جس میں جلدی کرنا شریعت کو پسند ہے وہ ہے مہمانوں کو جلدی کھانا کھلانا۔ اور دوسری چیز وہ ہے تجہیز المیت اذا مات، یعنی جب انسان مر جائے تو مردے کے تجہیز و تکفین میں جلدی کرنے کو شریعت نے پسند کیا ہے۔ آج کل مردے کو کئی دن رکھتے ہیں، باقاعدہ سرخانوں میں رکھا جاتا ہے ان کو کہ فلاں رشتہ دار فلاں ملک سے آنے والا ہے، فلاں رشتہ دار فلاں شہر سے آنے والا ہے، تو ان کے انتظار میں مردے کو سرخانے میں رکھا جاتا ہے۔ شریعت نے اتنی تاخیر کرنے کو ناپسند کیا ہے، تو اس لیے کسی کے انتظار میں مردے کو اتنی دیر رکھنا کہ باقاعدہ ان کو سرخانے میں رکھنا پڑے، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت اس چیز کو ناپسند کرتی ہے۔ شریعت اس کو پسند کرتی ہے کہ مردے کی تجہیز و تکفین کر کے اس کو جلدی سے دفنا دو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزوں کے اندر تاخیر مت کرو۔ سب سے پہلی چیز الصلاۃ اذا اتت، کہ نماز کا وقت جیسے ہو جائے تو اس میں تاخیر مت کرو، جلدی سے پڑھ لو، نماز پڑھنے میں تاخیر مت کرو۔ اور دوسری چیز والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ جب حاضر ہو جائے تو جنازہ پڑھنے میں تاخیر مت کرو۔ اور اسی طرح والأيم اذا وجدت لها كفو، اور بن بیاہی لڑکی کا جب جیسے رشتہ مل جائے، اس کا کوئی ہمسر مل جائے، مناسب رشتہ مل جائے تو اس کی شادی کرا دو۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ جنازہ حاضر ہو جائے تو اس کے پڑھنے میں تاخیر مت کرنا۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک دوسری حدیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤخر الجنازۃ اذا حضرت، کہ جنازے کے پڑھنے میں تاخیر مت کرو، جنازہ جب حاضر ہو جائے تو اس کو فوراً پڑھ لو، اس میں تاخیر مت کرو۔ تو آج کل لوگ جو جنازہ پڑھنے میں تاخیر کرتے ہیں اور ان کو باقاعدہ سرخانے میں رکھتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار آنے والا ہے، فلاں رشتہ دار آنے والا ہے، تو اس طرح نہ کیا کریں، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتی ہے۔ اور تیسری چیز وتزویج البکر اذا ادرکت، یعنی جس گھر کے اندر بچی بالغہ ہو جائے اور اس کا مناسب رشتہ موجود ہو، اس کا کوئی ہمسر مل جائے، کوئی مناسب رشتہ ہو، اس کا کوئی جوڑ مل جائے آپ کو، تو اس کی شادی کرا دو۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس گھر میں بالغ لڑکا یا بالغہ لڑکی ہو اور اس کی شادی وقت پر نہ کی جائے تو پھر زنا میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں جیسے ہی لڑکا بالغ ہو جائے یا لڑکی بالغہ ہو جائے تو اس کا نکاح جو ہے فوراً مناسب رشتہ دیکھ کر اس کا نکاح کرا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، یعنی جب کوئی تمہیں نکاح کا پیغام بھیجے اور وہ آدمی ایسا ہو جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اسے اس کا نکاح کرا دو۔ کیوں؟ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور اپنے بالغہ بیٹی کا نکاح اس آدمی سے نہیں کرو گے جس کو تم پسند بھی کرتے ہو، جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہے، اور تم اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کراؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تکن فتنة فی الارض وفساد عریض،
زمین کے اندر فتنہ اور بڑا فساد ہوگا، پھر یہی ہوگا کہ لوگ زنا کی طرف جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ نکاح کرانے میں جلدی سے کام لو، جلدی سے جو ہے ان کا نکاح کرا دو۔ جب آپ کو مناسب اور اچھا رشتہ مل جائے، دیندار بندہ مل جائے، کوئی اچھے اخلاق والا مل جائے تو اس سے اس کا نکاح کرا دو، خواہ آپ کی بیٹی ہو یا آپ کا بیٹا ہو۔ تو یہ تیسری چیز تھی جس میں شریعت نے جلد بازی کو پسند کیا ہے۔ اور چوتھی چیز جس میں شریعت نے جلد بازی کو پسند کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَقَضَاءُ الدَّيْنِ إِذَا وَجَبَ، یعنی جب آپ مقروض ہو جائیں، قرض دار ہو جائیں تو قرض کی ادائیگی میں جلدی کریں، اس میں ٹال مٹول نہ کریں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور اسی طرح مال اور دنیا کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج آپ کے پاس ہے، اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے تو قرض جلدی سے ادا کر دو، ہو سکتا ہے کہ یہ مال آپ کے پاس کل نہ ہو، آپ سے یہ مال خرچ ہو جائے اور پھر آپ ادا نہ کر سکو۔ تو اس لیے مال اگر آپ کے پاس موجود ہے، آپ ادائیگی پر قادر ہیں تو فوراً ادا کر دیں۔ اور اسی طرح زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ادا کرنے سے پہلے آپ فوت ہو جائے، پھر کون ادا کرے گا؟ آپ کی اولاد تو ادا نہیں کرے گی۔ اس لیے افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ جلدی سے، اگر آپ کو اللہ نے قدرت دی ہے تو اپنے قرض کو ادا کیجئے۔ تو یہ 4 چیزیں تھی۔ اور 5ویں چیز جس میں شریعت نے جلد بازی کو پسند کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَالتَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ إِذَا أَذْنَبَ، یعنی جب کوئی گناہ آپ سے ہو جائے، خواہ قصدن ہو یا سہون ہو، غلطی سی ہو جائے، اس گناہ پہ جلدی سے توبہ کرو، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کس وقت اللہ آپ کی روح کو قبض کر لے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد گناہ کے بعد فوراً توبہ کرو، اور توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری حدیث بھی ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر بنی آدم سے غلطی ہوتی ہے، لیکن بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو کہ توبہ کرنے والا ہو۔ تو توبہ کیجئے، توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ گناہ کے فوراً بعد توبہ کریں، خواہ آپ نے قصدن گناہ کیا ہو یا سہون گناہ کیا ہو، فوراً اس کے اوپر آپ توبہ کریں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، نمازی کے لیے نہیں کہا، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے نہیں کہا، اور اسی طرح روزہ رکھنے والے کے لیے نہیں کہا، کیا کہا؟ توابین سے محبت کرتا ہوں، توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہوں۔ تو گناہ کے فوراً بعد توبہ کریں۔ تو یہ 5 کام ایسے تھے جس میں شریعت نے جلد بازی کو پسند کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے، جیسے کہ حضرت علی کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ اذا اتت، نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز پڑھ لو۔ اور اسی طرح قرآن میں ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو، نیک کام میں جلد بازی کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ تو نماز پڑھنے میں، نیکی میں، اسی طرح اور دیگر چیزیں ہیں جن میں جلد بازی کا حکم ہے، جیسے کہ حج کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب حج واجب ہو جائے تو جلدی اس کو ادا کرو۔ بہرحال جلد بازی کرنا ویسے شیطان کا کام ہے، بردباری اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ الاناۃ من اللہ والعجلۃ من الشیطان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بردباری اللہ کی طرف سے، یعنی جو بھی کام کرو ٹھہر ٹھہر کر کرو، سوچ بچار کے ساتھ کرو، غور و فکر کے ساتھ کرو، اس پہ پہلے سوچو پھر وہ کام کرو، اور جلد بازی مت کرو، کیونکہ جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے، شیطان کی طرف سے ہے۔ بعد میں ایسا نہ ہو کہ اس کام کے اندر آپ کو پچھتانا پڑے۔ بہرحال جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے، کسی کام کے اندر جلد بازی مت کرو، لیکن جن کاموں کے اندر شریعت نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں جلد بازی کرنا چاہیے اور شریعت کو جلد بازی کرنا پسند بھی ہے تو اس کام میں جلد بازی کرو۔ تو خلاصہ دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 5 کام کیا کیا ہے۔ سب سے پہلا کام، جب مہمان حاضر ہو جائے تو فوراً ان کو کھانا کھلا کے رخصت کرو، تاخیر نہیں کرنی ہے اس میں۔ اور دوسری چیز، مردے کی تجہیز و تکفین میں جلد بازی کرو، اس کو سرخانے میں مت رکھو، کئی دن اپنے پاس مت رکھو کہ فلاں رشتہ دار آئے گا، فلاں رشتہ دار آئے گا، یہ جو ہے شریعت کو ناپسند ہے۔ اور تیسری چیز، اگر گھر میں بچی بالغہ ہے یا لڑکا بالغ ہے تو مناسب رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کرا دو۔ اور چوتھی چیز، جب آپ مقروض ہو جائے تو فوراً قرض ادا کرنے کی فکر میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔
اور اگر اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے قرض ادا کرنے کا تو فوراً آپ اس کو ادا کیجئے، تاخیر نہ کرے اس میں۔ اور پانچویں چیز وہ ہے، اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے خدا نخواستہ، خطأً ہو یا عمدن ہو، اس گناہ پہ فوراً توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔